یہ ملک عطا صاحب کی جو وہ ہے رئیس خانہ ہے، اور ادھر زیادہ تر گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے پوڈریوں کی وارڈ ہے. اچھا. ہاں سر، بات ایسے ہے جو بھی ہے نا آج تک مقامی پوڈری گندی حرکتیں نہیں کرتے ہیں. اچھا. جو باہر کے آئے گئے ہیں ادھر ان پر چوریاں بھی واجب ہو جاتی ہیں ہر چیز. پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اختر علی ہے. میرا تھا 7 نمبر چنگی پر. اختر علی، آپ اس مرض سے بچایا نہیں جا سکتا کوئی؟ ہم اس مرض سے، دیکھو میں بیکری کا کاریگر ہوں، فاسٹ فوڈ کا پہلوان کا بیٹا ہوں. اچھا. اور اس شہر میں بیکری ہے، 12 روپے کی دکان لی ہے، 50 لاکھ میں بیچی ہے. ہاں جی. اور پاکستان ہندوستان یہاں کوئی علاج کا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا علاج ہو میں جائے؟ جب بھی کروں دیسی گھی کا کرتا ہوں اور ماکو کا دودھ کا بات، اور گاؤں چلا جاتا ہوں، جب مروال گاؤں چلا جاتا ہوں. اچھا. اچھا جناب، ایسے ہے کہ یہ ایک منٹ ایک میرا انٹرویو اور بھی لینا جی. یہ دیکھو پاؤڈر باہر کے لوگ آ کر بیچ کے جہاں سے چلے جاتے ہیں. میں سامنے کیمرے میں کھڑا ہوں، مجھے ڈی او آئی ٹی بھی دے کے ایس پی بھی دے کے میں شہر سے چوکی سے نشہ شروع کیا ہے. ملازموں سے پینا سیکھا ہے. ملازموں سے سیکھا ہے پینا. مقبر بھی بنے ہیں، پھر مقبری بھی چھوڑ دی ہے. اچھا. ابھی اللہ توبہ کرتے ہیں. شکر ہے. اچھا جناب، یہ رئیس خانہ ہے، یہ میرے ایک بھائی تھے اختر علی، ان کی بات بھی آپ نے سن لی. میرا تو کوئی اور مقصد تھا، میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں دیکھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں جنہیں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے، جنہیں محبت اور خلوصوں کی ضرورت ہے. یہ جناب شیر پنجاب، اور اس کے سامنے میرے بچوں کا یہ ایک غریب خانہ ایک ایسی جگہ پہ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را یہ جو میری دھرتی ہے اس کو جھنڈو خانے سے ایک خوبصورت پاکستان بنایا جائے. ان کی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو لے کے جایا جائے اور ان کا پراپر علاج کیا جائے، تاکہ یہ اس ملک اور اس قوم کے بہترین کام کرنے والے شہری بنے. کیونکہ یہ ہمارے بازو ہیں، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری سرمایہ ہے، اور انہی لوگوں کے ٹیکسز پہ یہ دھرتی چلتی ہے. اگر آپ ان کا علاج کریں گے تو یہ بھی ایسے لوگ بنیں گے کہ آپ کو ٹیکس دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سرائے ہے تو اس کو 2 چیزیں کی جائیں. ایک تو اس کی یہ جو بلڈنگ ہے اس کو ریپیئر کیا جائے، اس کو لوگوں کے لیے کھولا جائے، اس کو خوبصورت کیا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی تاریخ یہاں پہ لکھ دی جائے، کندہ کر دی جائے جس طرح کی یہ اس پہ اوپر رائٹنگ کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خوبصورت بنا کے اس کو کار پارکنگ ہی بنا دیا جائے گا، اور کچھ نہیں بنتا، کیونکہ پورے اٹک میں ہمارے پاس کار پارکنگ نہیں ہے. یہ جگہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ہمارے ڈی پی او صاحب کے آفس سے بمشکل 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ہے. یہ میونسپل کمیٹی سے آدھے فرلانگ کے فاصلے پہ ہے. لہٰذا ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہیروئنوں کو، پوڈریوں کی اور آئس والے لوگوں کے لیے جو بہت خوبصورت سی آپ لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، دیکھیں ہر طرف سے بالکل کمپلیٹلی یہ بند ہے، یہ بالکل شہر کے درمیان میں ہے. تو یہاں سے ان کی یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے.